قال الله تعالى في مقام آخر إنا كفيناك المستهزئين. وقال في مقام آخر لا نفرق بين أحد من رسلي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عزت، مقام، مرتبہ اور اسے سیلف ریسپیکٹ عطا کی ہے. اور یہ جو اس کی عزت ہے یہ اس کے مذہب سے بالا تر ہے کہ جب تک وہ اللہ کی حدود کو پامال نہ کرے. بحیثیت انسان اسے جینے کا حق ہے، اور جو مسلمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت میں، مقام میں، رتبے میں دیگر جو کافر انسان ہیں ان سے بھی بلند مقام دیا ہے. اور انہی کے لیے یہ تعلیمات ہیں کہ آپ ان سے جہاد کر سکتے ہیں، قتال کر سکتے ہیں جب یہ تمہارے مقابلے میں کھڑے ہوں، اسلام کو نقصان دیں. لیکن اگر یہ آسانی سے، احترام سے، ادب سے تمہارے ماتحت ہو کر تمہیں جزیہ دے کر رہنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جینے کا حق دیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے آج تک جی رہے ہیں. عزت نفس ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی، مگر انسانوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو ان کی عزت، احترام اور وقار اس لیے زیادہ ہے کہ یہ جس رب کی زمین پہ رہ رہے ہیں اس اللہ سے بغاوت نہیں کرتے. جس مقصد کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں. اس کی عبادت، اس کی حمد، اس کی ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں. اور انہی عزتوں میں بڑا مقام سیلف ریسپیکٹ اللہ نے جو دی وہ انبیاء کو دی، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی سلیکشن، ان کا انتخاب اور انہیں اس منصب پہ فائز کر کے دنیا میں بھیجنا یہ میرے رب کا کام ہے. نبوت و رسالت موروثی یا کسبی نہیں ہے، نہ وراثت میں ملتی ہے، نہ نوٹوں سے، پیسوں سے ملتی ہے. یہ مقصد چونکہ رب دیتا ہے، یہ منصب وہ دیتا ہے، ٹارگٹ وہ دیتا ہے، مشن وہ دیتا ہے. تو اس لیے انبیاء کا مقام، ان کا منصب، ان کی عزت تمام انسانوں کی عزتوں سے زیادہ ہے. اسی حرمت و عزت میں سب سے زیادہ عزت اور حرمت اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اور یہ فیصلہ میرے رب کا ہے، اس نے دی، اس نے یہ منصب دیا، اس نے امام الرسل، امام الانبیاء بنایا. معراج کی رات سب پیچھے ہیں، آپ مصلی پر ہیں. معراج میرے رب نے صرف آپ کو کروائی، اعزاز دیا، کامل دین دیا. اگر آپ سب پیغمبروں سے افضل تھے تو سب سے افضل کتاب قرآن مجید آپ کو دی. اگر آپ سب پیغمبروں سے افضل ہیں
تو سارے گھروں میں سب سے بہتر جو رب کا گھر ہے، عظمت والا ہے، وہ گھر مسلمانوں کو دیا، قبلہ بنا دیا۔ اگر آپ سب سے افضل ہیں تو نسب بھی افضل، وطن بھی افضل، مکان بھی افضل، جگہ بھی افضل، دنیا میں بھی بہتر، اور جہاں پہ روضہ میں برزخی زندگی سے گزر رہے ہیں اسے بھی میرے رب نے کہہ دیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ منبر سے لے کے روضے تک یہ جگہ بھی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ یعنی یہ جو افضلیت و مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دیا، اس کی عطا ہے، اور اس سے بعد مقام اور منصب ہمارا ہے کہ اس نے ہمیں اس پیغمبر کا امتی بنا دیا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے اعزاز ہے۔ اب اللہ کے نبی کا جو رتبہ ہے یہ رب نے دیا ہے، حسب کس بات کا؟ اللہ کے رسول کا جو رتبہ ہے وہ میرے رب کی عطا ہے، بغض کس بات کا؟ یہود و نصارہ، اور ان میں خاص کر یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یہ مدینہ میں تشریف لائے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ دعوے کیا کرتے تھے دوسری قوموں پر کہ آخری رسول نے آنا ہے، آخری پیغمبر نے آنا ہے۔ یستفتحون، فتح کی رب سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ آخری پیغمبر اور رسول بھیج دے، بس ہم اس کی معیت میں دنیا پہ غالب آ جائیں، اور اس کی تلاش میں کہاں سے چلے، فلسطین سے چلے، عراق سے چلے، اور وہ جو نشانیاں میرے رب نے تورات و انجیل میں بیان کی ان کی روشنی میں چلے، اور کھجوروں کی سرزمین پہ آ کر آباد ہو گئے۔ مقصد ایک ہے کہ آخری نبی کی تلاش ہے، یہ اس کے امتی بننا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک وہم تھا جو ان کے لیے بڑا اہم تھا، مگر وہ غلط تھا، صرف وہم ہی تھا کہ یہ جو آخری نبی ہے یہ بنی اسحاق سے آئیں گے، بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد سے ہی آئیں گے۔ یہ بھول گئے کہ بنو اسماعیل بھی ابراہیم کے بیٹے تھے، وہ مکہ میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد وہاں پہ چلے گئے، ان کی ساری پرورش مکہ میں ہوئی، ان کی نسلیں وہاں پہ پیدا ہوئی، گھر بنا کے دیا اپنے ہاتھوں سے ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہ اس بات کے زعم میں مبتلا تھے کہ یہ نبی ہم میں سے آئے گا اور ہم دنیا کے ٹھیکیدار، چیمپئن، سردار، حکومت، مالک سب ہم ہوں گے۔ مگر جب اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، آپ کا وہم، آپ کا گمان وہ یہ تھا کہ مشرکین نے میری مخالفت کی مکہ میں، یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ تو نبی ذاتے ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، تورات کو پڑھنے والے ہیں، اور یہ مجھے مان لیں گے، میرا ساتھ دیں گے اور میرے ہی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ مگر آپ کا گمان بھی الٹ نکلا۔ جب مدینہ میں پہنچے وہ حیران ہو گئے کہ ہم تو انتظار میں تھے کہ نبی ہم میں سے پیدا ہوگا، ہم میں سے اللہ کسی کو نبوت دے گا، لیکن یہ بنو اسماعیل کو نبوت مل گئی۔ بس اس حسد سے دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اہل کتاب ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو اللہ کے نبی کو اس طرح جانتے ہیں کہ جیسے کوئی تم میں سے اپنے بیٹے کو جانتا ہے، جیسے یہ اپنی اولادوں کو جانتے ہیں، ویسے یہ اللہ کے نبی کا مقام و منصب جانتے ہیں۔ کوئی بیٹے کا انکار نہیں کر سکتا، سامنے بیٹا ہو، باپ کے ہاتھوں میں پیدا ہوا، اس کی اولاد ہے، ماں ہے، وہ لاکھوں میں پہچان جائے یہ میرا بیٹا ہے۔ بیٹے کو پہچاننے کے لیے وقت نہیں لگتا، دلیلوں کی تلاش نہیں ہوتی، قسموں کا انتظار نہیں ہوتا، کوئی بڑے دلائل ثابت کر کے بیٹا ثابت نہیں کرتا۔ کہا جس طرح یہ اپنی اولادوں کو جانتے ہیں ایسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام کو جانتے ہیں۔ رب نے تورات میں، انجیل میں ان کا بھی تعارف کروا دیا اور ان کے یاروں کا، اصحاب کا بھی تعارف کروا دیا۔ قرآن مجید
نے یہ بیان کیا اب یہ دشمنی کیوں ہوئی، یہ اللہ کے رسول آخری نبی سید الرسول امام الانبیاء اور یہ بنو اسرائیل سے کیوں نہیں ہے، اسماعیل سے کیوں ہے؟ بس یہاں سے حسد تکلیف کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ہم سے کوئی سوال کرے بھی ایسا کیوں ہے تو ہم صاف کہیں گے بھی ہمارے رب کی مرضی۔ یہ مقام اللہ کے نبی کو ہی کیوں دیا گیا؟ اللہ کی مرضی۔ اور یہ جواب میرا ذاتی نہیں ہے، یہ جواب میرے رب کا ہے۔ صحیح بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری مثال اور پہلی امتوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے مزدور کام پہ لگا دیے۔ آپ نے کہا مثال، فرمایا صبح کے وقت سے لے کر ظہر کے وقت تک یہ ٹائم بڑا لمبا ہوتا ہے، عام نمازوں میں اتنا وقفہ نہیں ہوتا جتنا یہ صبح کا ظہر تک ہے۔ فرمایا مزدوری کرنے والے یہودی تھے، انہوں نے مزدوری کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی اجرت دے دی۔ کہا ظہر سے لے کر عصر تک عیسائیوں نے مزدوری کی، میرے رب نے انہیں مزدوری دے دی۔ ہماری بات آئی، کہا تم نے کام صرف عصر سے مغرب تک کیا ہے، اللہ نے تمہیں ڈبل مزدوری عطا کر دی۔ یہودیوں عیسائیوں نے رب سے کہا اللہ ہم نے تو تھوڑے وقت میں کام کیا، یعنی ہمارا ٹائم کتنا تھا، اتنا ہی تھا نا، صبح ظہر سے لے کر فجر سے ظہر تک اتنا لمبا ٹائم، پھر ظہر سے عصر تک کا ٹائم، ہمارا ٹائم اتنا اور مزدوری ہماری اور اس کے ڈبل مزدوری۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم بھی کم ہے، عصر سے مغرب کا وقت بھی کم ہے اور مزدوری بھی ڈبل ہے، ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب نے جواب دیا یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں عطا کر دوں، تمہیں کیا ہے؟ بخاری کے الفاظ۔ آج یہود و نصارہ کا حسد، ان کا بغض، ان کے دلوں کا کینہ، ان کی پریشانی، ان کی اسلام دشمنی وہ اس دور میں بھی تھی۔ انہوں نے نفاق کا، منافقت کا بیج بویا، انہوں نے امت کو اپنے حسد اور بغض میں کیا دیا؟ ابن ابی، عبداللہ بن ابن ابی دے دیا، کیا دیا؟ منافق دے دیے، کیا دیا؟ اسلام کو اندرونی سازشیں دے دی، کیا دیا؟ نبی علیہ السلام کو کھانے میں زہر دیا۔ انہوں نے اسلام کو دیا کیا ہے؟ کبھی پتھر مسجد بنا کر اوپر سے چھت سے پتھر گرا کر آپ کو ہلاک کرنے کی سازشیں ہیں، مگر میرے رب نے ساری سازشوں کو ناکام بنا دیا اور کہا موتو بغیظکم، جاؤ اپنے غصے میں مر جاؤ، تم نے اسی طرح غصہ کرتے رہنا ہے۔ حل تو یہ ہے کہ تم تورات پڑھنے والے، رب کی کتاب پڑھنے والے، تم اللہ کے نبی سے حسد اور دشمنی ختم کر دو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، یہ حل ہے۔ اگر تم نہیں چاہتے اپنے غصے میں مر جاؤ۔ اب یہ ایسے ظالم ہیں، انہوں نے سازشیں شروع کر دی، کھل کے سامنے جب کبھی بھی آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا۔ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ تین ان کے بڑے قبائل تھے مدینہ میں آباد۔ دو تو چلے گئے، خیبر میں پہنچے، پھر اللہ کے نبی نے خیبر میں بھی جا کے ان کا محاسبہ کیا۔ جو بنو قریظہ والے تھے وہ احزاب کے موقع پر انہیں غداری کی سزا دی گئی، ان کے بالغ مرد قتل کر دیے گئے، بچے عورتیں جائیداد املاک وہ غنیمت بنا لیے گئے۔ اب یہ جو دو قبیلے ہیں، حسد، بغض، عداوت، یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں، انہوں نے ایک اور حل نکالا، کیونکہ جب کوئی بندہ غصے میں اپنی بڑاس نکالنے کے لیے ہاتھ کے استعمال سے گریز رہے، اس کا بس نہ چلے کہ وہ لڑائی کر کے فتح حاصل کر لے، نہ کر سکے، پھر بندہ زبان سے گالیاں دیتا ہوا جاتا ہے، برے بھلے الفاظ کہتا ہے۔ انہوں نے پھر گستاخی کا راستہ اپنایا، یعنی عظمت شان۔ اب ہمارے نبی کی عظمت اور مقام ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمانوں سے یہ مقام نازل صرف آپ کا نہیں کرتا،
بلکہ اس پر سارے انبیاء کی حرمت، عزت، جو سیلف ریسپیکٹ ہے جو رب نے دی ہے، اس کے بارے میں سب کو احترام کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ مگر انہوں نے یہ حد پامال کی، گستاخیوں کا ایک راستہ نکالا۔ گستاخی کیا ہے؟ قرآن پڑھیے سورۃ البقرہ۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور آپ کو مخاطب کرنے کے لیے، بات دوبارہ سننے کے لیے، دہرانے کے لیے آپ کہتے ہیں راعنا راعنا، ہماری طرف توجہ کریں۔ ابھی یہودی بھی آ کے مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، یہاں یہ گزرتے ہوئے جاتے ہیں تو یہ اس لفظ کو تبدیل کرتے، راعنا، ہماری طرف دیکھیں، آئین کے بعد اگر یا لگا دیں راعینا تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہمارے چرواہے، یعنی یہ تھوڑا سا زبان کو لمبا کرتے، راعینا کہنے کی بجائے کہتے راعینا۔ جب صحابہ غصے میں دیکھتے تم نے کیا بولا ہے تو کہتے نہیں ہم نے تو کہا تھا راعینا۔ بس یہ اس طرح ڈبل گیم کرتے ہوئے صدا سے بھی بچتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے رب نے دروازہ ہی بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ کہ جس میں اللہ کے رسول کی گستاخی کا ہلکا سا شائبہ بھی تھا، میرے رب نے وہ لفظ بولنے سے منع کر دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو آج کے بعد تم نے یہ کہنا ہی نہیں راعنا، لفظ ہی بدل دو، آج کے بعد تم کہا کرو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے۔ اور ہاں واسمعوا، ایک بات آپ بھی سن لیں، یہ خطیب، یہ امام، یہ قاری قرآن، یہ مفسر، یہ محدث، یہ شارح قرآن نبی جب خطبہ دیں، قرآن پڑھیں، بات کریں، ان کی مجلس کا ادب یہ ہے دھیان بھی رکھو اور دماغ بھی کھول کے رکھو، واسمعوا، توجہ سے بات سنا کرو تاکہ تمہیں یہ کہنا ہی نہ پڑے انظرنا کہ بات کو دوبارہ دہرائیں یا بات دوبارہ کریں۔ اگر ہلکا سا بھی شائبہ میرے رب کو دکھائی دیا تو اللہ نے منع کر دیا ایسا لفظ بھی نہیں بولنا۔ میرا رب اس پیغمبر کی توہین ویسے ہی کیسے برداشت کر سکتا ہے، اس نے اس لفظ کو بین کر دیا۔ اور یہ جو ان کی حرکات تھی توہین والی، یہ کوئی نئی نہیں تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کہا، یہودیوں کی تاریخ، یہ بڑے دعوے کرتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، مگر تھوڑی دیر دعوت دیتے تھے کونوا ھودن او نصارا تہتدوا، تم بھی یہودی عیسائی بن جو جنت میں جاؤ گے۔ میرے رب نے مدینہ آنے کے بعد ان کی روش دیکھتے ہوئے جو سورت نازل فرمائی وہ سورۃ البقرہ ہے، پورا پہلا پارا، اللہ یا بنی اسرائیل اذکروا یا بنی اسرائیل اذکروا، ایسی ان کی تاریخ بیان کی میرے رب نے کہ ان کی ساری ہسٹری روز روشن کی طرح عیاں کر دی کہ یہ ظالم بدبخت یہ لوگ ہیں، اس کیٹیگری کے مالک ہیں، یہ نبیوں کی توہین کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مقام پر سورۃ الاحزاب کے آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، ان یہودیوں کی طرح، اور ان میں وہ لوگ کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی اور آپ کی توہین کی۔ یہ توہین کرنا ان کا نیا وتیرا نہیں ہے، پرانا کام ہے۔ پیغمبروں کی بات نہیں مانتے، حرمت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، جواب تو رب کے کاموں کا کوئی نہیں۔ تم ایسے نہ کرنا ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، آپ کی توہین کی۔ یا اللہ اس توہین سے مراد کیا ہے؟ وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، روایت صحیح بخاری کی، کہا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی، یہ ننگے نہاتے تھے ساحلوں پر اور ایک دوسرے کی شرم و حیا ان کے اندر نہیں تھا، آج بھی حرکتیں ان کی پرانی ہیں۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس گروہ کو سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو،
بے حیائی نہ کرو، کیسے تم یہ غلط کام مل کر کرتے ہو؟ انہوں نے سدھرنے کی بجائے پیغمبر کی توہین کر ڈالی، کہا نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام مرد ہی نہیں ہے، اگر یہ مرد ہو تو ہمارے ساتھ یہ نہ آئے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ کہتا فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، سزا ان کو دینا وہ تو تھا، لیکن میں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر لگنے والے الزام کو کلیئر کرنا چاہتا تھا، جواب دینا چاہتا تھا، میں ان کی زبانوں پر ان کی بات پلٹانا چاہتا تھا۔ میرے رب کا بھی پھر عجیب نظام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر کی ہوٹ میں نہا رہے ہیں، جب کپڑے پہننے کی باری آئی رب نے پتھر کو کہا کہ کپڑے لے کر بھاگ جا۔ پتھر آگے آگے، نبی موسیٰ پیچھے پیچھے، پتھر آگے جا رہے ہیں اور پتھر پہنچا بھی اس گروہ میں جہاں پہ یہ سارے کھڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ان کی نظر پڑ گئی، جب نظر پڑی رب کے حکم سے پتھر ٹھہر گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پردہ دے دیا، آپ نے کپڑے پہنے۔ اللہ کہتا ہے فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، وہ جو انہوں نے پیغمبر کے بارے میں بدزبانی کی، میرا کام ہے میں جواب دلوا دوں، چاہے پتھر سے دلوا دوں۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، بات کرتے وہ موسیٰ کی، وہ اللہ کے ہاں بڑی عزت والا انسان ہے۔ توہین کی کرنے والوں نے کسی انسان کی نہیں، ایک جانور کی، اور اس جانور کی نسبت اللہ سے تھی۔ وہ ماں کے بدن سے پیدا نہیں ہوا، وہ قدرت کا کرشمہ تھا، پہاڑ سے نکلنے والی اونٹنی تھی، اور مطالبہ بھی قوم صالح نے کیا، رب سے دعا پیغمبر نے کی، میرے رب نے یہ اونٹنی دے دی۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، پیغمبر نے کہا، رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ اللہ کے رسول نے کہا، اور میری قوم والو جو مطالبہ تمہارا تھا پورا ہو گیا، یہ ناقۃ اللہ ہے، میں رسول اللہ ہوں، یہ ناقۃ اللہ ہے، عام اونٹنی نہیں، اللہ کی اونٹنی، نسبت اس کی رب کی طرف ہے۔ وَسُقْيَاهَا، اس کے لیے مدت متعین کر دی کہ ایک دن یہ پانی پیے گی، یہ گھاٹ پہ آئے گی، اور اگلے دن تمہارے جانور آئیں گے۔ اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کا احترام کرنا ہے۔ یہ چر رہی ہے باغات میں تو چرنے دو، یہ پانی پینا چاہتی ہے تو پینے دو، تم اسے نقصان نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جانور کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کہتا ہے فَكَذَّبُوهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے جھٹلایا پیغمبر کو، بات کا انکار کیا۔ چاہیے تو یہ تھا رب کی نشانی دیکھی، اب ایمان لے آئے، انہوں نے اس اونٹنی کی توہین کی، اور توہین بھی کم نہیں، ساتھ ظلم بھی کیا۔ فَعَقَرُوهَا، زندہ اونٹنی کی گردن نہیں کاٹتی، ذبح نہیں کیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی، وہ بیچاری تڑپ رہی ہے۔ اب میرے رب کو یہ توہین برداشت نہیں ہوئی۔ اللہ کا کہتا ہے فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، میرے رب کا قانون، میرے رب کی قدرت، میرے رب کا جلال جوش میں آیا، حرکت میں آیا۔ یہ تو اونٹنی ہے، انسان نہیں، رسول نہیں، حرمت پامال کی گئی۔ میرا رب کہتا ہے میں نے ان پر عذاب نازل کیا ان کے اس گناہ کی وجہ سے۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، میرے رب نے تباہ کر کے رکھ دیا، نام و نشانی مٹا دیا۔ کوئی اللہ کی اونٹنی کی بھی توہین کرے تو میرے رب کو برداشت نہیں ہے، میرا اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ دیکھ لیں، گھر ہے اللہ کا جس کو کہا جاتا ہے بیت اللہ، بیت اللہ الحرام، اللہ کا گھر، مسجد حرام، روئے زمین پر تعمیر ہونے والا پہلا گھر اللہ کا، یہ وہ گھر ہے۔ جب آئے اس کو مٹانے کے لیے ہاتھی لے کر، گھر کے رکھوالوں نے کہا کہ بھئی ان کا مقابلہ کرنا،
یہ ہم سے نہیں ہے، ہمارے بس سے باہر ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ بھئی اب کیا کرنا ہے؟ کہا اللہ جانے، اس کا گھر جانے، جس کی نسبت ہے اس گھر کے ساتھ بیت اللہ، وہ اللہ ہی جانے۔ میرے رب نے کہا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں رب نے کیا کیا ان کے ساتھ جو ہاتھی لے کر آئے؟ مقصد کیا ہے؟ حرمت پامال کرنا، توہین کرنا، نام و نشان مٹانا اللہ کے گھر کا۔ باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہا ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کی پلاننگ کو، ان کے منصوبے کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا۔ یا اللہ تو نے کیسے ملایا؟ کیا آسمانوں سے فرشتے آئے؟ کیا تیری فوجیں آئیں ہاتھیوں سے ٹکرانے کے لیے؟ اور نہیں، یہ ہاتھی بھی اس کے قدرت قبضہ، ہاتھی بھی اس کے ہاتھ میں، ہاتھی بھی اسی کے، انسان جو آئے وہ بھی اسی کے۔ رب چاہتا تو ان کی سانسیں بند کرتا، ادھر ہی مر جاتے، مگر میرا رب دنیا کو کچھ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ حرمتوں کا دفاع کیسے کر سکتا ہے، عزتوں کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابابیل، میرے رب نے کہا دنیا تصور نہیں کر سکتی کہ ایک پرندہ ہاتھی کا مقابلہ کیسے کرے، مگر ہم نے اس کے مقابلے کے لیے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ہاتھی کو کوئی اٹھا کر بڑے بڑے پتھر بھی مار دے اسے اثر نہیں ہوتا، مگر چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ایک پرندے کے منہ میں آتی ہیں وہ ہم نے گرائی، سارے کے سارے لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ پیغام یہ دیا کہ میرا رب حرمتوں کا دفاع کرنا جانتا ہے، پیغمبر کی ہو، اس کے گھر کی ہو، یا جس چیز کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہو جائے وہ اس کا دفاع کر سکتا ہے، اور اس نے کیا۔ ہمیں کیا جواب دیا، ہمیں کیا پیغام دیا کہ ہم مسلمان کبھی بھی جواب میں توہین نہیں کرتے۔ فرانس والے نے گستاخی کی، خاکے بنائے، اعلان کیا اور وہ بسط ہے، ہم اس کے جواب میں جواب نہیں دیتے۔ جواب میں عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی نہیں کرتے، موسیٰ علیہ السلام کی نہیں کرتے، یعقوب کی نہیں کرتے، ابراہیم علیہ السلام ان کی نہیں کرتے۔ ہمیں کیا درس دیا گیا؟ ہم ایمان لائے اللہ پر، نبیوں رسولوں پر، سب کو مانتے ہیں، سب کو اللہ کا نبی رسول مانتے ہیں، وہ رسول و نبی ہیں، لیکن مانتے ایک کی ہے، ایمان سب پر ہے، بات شریعت اب ایک کی ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم نے کبھی رسولوں کے درمیان فرق نہیں کیا، ہم نے کوئی تقسیم نہیں ایسی کی کہ جس سے ان کی توہین ہو جائے یا ہمارے ایمان میں کوئی فرق واقع ہو جائے۔ ہم کبھی بھی جواب میں گستاخی نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہمیں جتنی حرمت ہمارے نبی کی پیاری ہے اتنی عیسیٰ بن مریم کی پیاری ہے، اتنی موسیٰ کی پیاری ہے، اتنی داؤد و سلیمان کی پیاری ہے، اتنی ابراہیم و اسماعیل کی پیاری ہے۔ ہم سب پیغمبروں کا احترام بھی کرتے ہیں، دل سے مانتے بھی ہیں، لیکن بات شریعت کی آئے گی تو شریعت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے کبھی جواب میں گستاخی نہ کی ہے، نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی فنڈامنٹلسٹ، ٹیررسٹ وہ مسلمان ہی ہوں گے، بنیاد پرست انہیں ہی کہا جائے گا، جبکہ تربیت ہماری ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے گستاخیاں کی یہودیوں میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ و کلمات کہے، جب مشرکین کے دور میں تھے آپ مکہ میں، تب ابو لہب نے گستاخی کی، میرے رب نے اس کا جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، میرا اللہ انہیں کافی، انا کفیناک المستہزئین، یہ استہزاء کرنے والے، مذاق کرنے والے، میرا رب انہیں کافی ہے۔ اور اللہ کے رسول کے زمانہ میں گستاخیاں ہوئی، آپ نے کہا کون ہے؟ کعب بن اشرف یہودی کو جا کے قتل کر کے آئے، گئے محمد بن مسلمہ ساتھیوں سمیت کے، بڑی پلاننگ کی، گستاخ کا سر قلم کر دیا۔ ابو رافع یہودی وہ بھی قلعوں میں بند ہو کر
بڑی بڑی پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں گستاخیاں کرتا تھا، حکم نبی نے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے حضرت عبداللہ بن عتیق اور رات کے اندھیروں میں پلاننگ اچھی کر کر اسے قتل کر کے واپس آئے، راستے میں گر گئے، ٹانگ ٹوٹ گئی، میرے نبی نے اسی وقت اپنا لعاب مبارک ڈالا، رب نے اسی وقت شفا عطا کی۔ حرمت کا لوہا منوانے گئے، اللہ نے حرمت کا کرشمہ دکھا دیا، ایک معجزہ دکھا دیا پیغمبر علیہ السلام کے لعاب سے۔ گستاخی کرنے والے نے اشعار کہے، میرے نبی نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا قم یا حسان، عجب ہو، کھڑا ہو جائے حسان، اور اس محفل میں ذرا جواب دے انہیں وہ جو کہتے ہیں معاذ اللہ پورا چہرہ، ایسا چہرہ، ویسا چہرہ۔ میرے نبی نے رب سے دعا کر دی، یا اللہ حسان کی مدد جبرائیل کے ذریعے کرنا۔ پھر حضرت حسان کھڑے ہوئے، جواب کیا دیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَا قَدُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اگر ہم بات کریں حسن و جمال کی تو میرا نبی تو ایسا ہے کہ جس جیسا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اتنا حسین، دیکھتی کیسے ماں نے پیدا نہیں کیا۔ پیغمبر اتنے خوبصورت ہیں، ہر عیب سے پاک، جیسے رب کے پاس کھڑے تھے کہتے چلے جا رہے تھے، رب ان کی مرضی کے مطابق بناتا چلا جا رہا تھا۔ مَزَدِ الدَّهُورِ وَمَا آتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ آتَا فَعَجَزْتَ عَن نُّزَرَائِهِ۔ زمانے گزر گئے، کوئی میرا مدنی مکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیش نہ کر سکا۔ جب آمینہ نے یہ بیٹا پیدا کیا، پیش یہ کیسے کریں، مائیں ایسا پیدا کرنے سے عاجز آ گئیں، کیونکہ اس کو بھیجنے والا، بنانے والا، خاتم النبیین کا اعزاز دینے والا، سید الرسل اولین والآخرین کا ٹائٹل دینے والا، آدم کی اولاد کا سردار بنانے والا، یہ خود نہیں تھے، آسمان والا رب تھا۔ یہ ایک آ گیا، اب کوئی آ نہیں سکتا۔ جواب دینے والوں نے جواب دیا، کسی نے اشعار لکھے تو اشعار میں جواب، کسی نے جیسے جیسے حجب گوئی کی، پیغمبر علیہ السلام نے کہا جواب دیں۔ انہوں نے ایک نام رکھا معاذ اللہ مزمم، یعنی مذمت کیا ہوا، یعنی جدھر جاتے ہیں لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی طائف میں پتھر پڑتے ہیں، کبھی گھر والے نہیں مانتے، کبھی چچا کلمہ نہیں پڑھتے، کبھی وہ نہیں پڑھتا، کبھی وہ نہیں پڑھتا، اس طرح کی بات کی۔ میرے رب نے نام ہی اتنا پیارا رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف کیا گیا کہ جس کی تعریف دنیا میں سب کہیں، سب کریں، سب زبان سے بولیں، کردار سے پیش کریں، ایسا نام دے دیا کہ اللہ کے نبی کا نام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تم جتنی گستاخیاں کرنا چاہو، ڈیگریڈ کرنا چاہو، نام مٹانا چاہو، میرے رب نے ان کا ذکر بلند کر دیا، چرچا عام کر دیا۔ تمہاری گستاخیوں سے اسلام کو، مسلمانوں کو فرق نہیں پڑنے والا۔ رہی بات ہماری، ہم دفاع کریں گے، ہر محاذ پہ کریں گے، لیکن ہم بھی دفاع نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہماری کوششیں ہوں گی، دفاع کی ذمہ داری میرے رب نے اٹھائی ہے، کیا بھی ہے، قیامت تک کرتا بھی رہے گا۔ اچھا، یہ تو توہین تھی نا نبی کی، جس نے نبی سے منسوخ خط کی بھی توہین کی، اللہ نے اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذریعے اللہ کے نبی نے خط بھیجا کسرا ایران کے بادشاہ کو، خط دیا، خط کیا ہے، اسلام کی دعوت دی، قبول کر لو، جزیہ دے دو، یا اس طرح سارے جو سب کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی۔ اس نے خط پڑھا، ماننے کی بجائے یا کم از کم احترام ہی کر لیتا، اس ظالم نے خط کے اسی وقت ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ میرے نبی کو بات پتہ چلی، آپ نے بددعا کی، یا اللہ جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے تو اس کی سلطنت، فارس کی سلطنت، ایران کی ریاست، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ بددعا پیغمبر کی تھی، ہوا کیا؟ اب یہ جو مجوسی ہیں ان کی تاریخ پڑھے، اس میں محرمات سے نکاح کرنا جائز ہے،
یعنی بندہ اپنی ماں سے بہن سے نکاح کر سکتا ہے. اب اس کا جو بیٹا تھا اس نے اپنی سگی بہن سے نکاح کرنا چاہا. بادشاہ اس کا جو باپ تھا وہ غیرت جائز مذہب میں جو بھی ہو لیکن غیرت کا بھی کوئی تقاضا ہے نا, اس نے انکار کیا کہ تو بہن سے نکاح نہیں کر سکتا. اس نے بہن سے نکاح کرنے کی خاطر اپنے باپ کو قتل کر دیا. دیکھیے میرے نبی کی بددعا تینوں میں پوری ہوئی. اس نے باپ کو قتل کیا, بہن سے نکاح کیا اور بہن کو بادشاہ بنا دیا. اور یہ بھی روایت صحیح بخاری کی. اسی روایت کے بعد جب صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ انہوں نے ایک عورت کو سربراہ بنا دیا تو میرے نبی نے فرمایا وہ اور قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے کہ جس کو لیڈ کرنے والی ایک عورت ہو, عورت کی حکمرانی میں یہ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہوئی, وہ عورت حکمران بنی اور اللہ نے جلد ہی پوری سلطنت سیدنا عمر فاروق کے دور میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد ہی فتح کر لی. یہ اس نے خط پھاڑا تقریباً 7-8 برس پہلے, پیغمبر نے بددعا دی, 8 برس کے اندر اندر اللہ نے اس کی سلطنت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. یہ توہین پیغمبر کی کرے, پیغمبر کے خط کی بھی کرے تو میرا رب جواب دے. اب ہمارا تقاضا کیا ہے؟ یہ حرمت رسول پر ایک ایشو اٹھا اور کافی, ایک تو یہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا قتل ہی ہے, لیکن جہاں پہ قانون ہو وہاں پر عدالت کو, حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ گستاخوں کو قتل کریں. وہ بین الاقوامی ہو تو امت اکٹھی ہو جائے, ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں جو پیغمبر کی حرمتوں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے, وہ غالب ہی غالب ہیں. وہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے, وہ اللہ کی مدد اور تائید سے گستاخوں کا مقابلہ کرتے ہیں. اور جہاں تک بات رہی اپنے معاشرے کی, اگر یہ قانون چونکہ ہے فتنہ ختم کرنے کے لیے, لیکن اگر ہر بندہ قانون ہاتھ میں لے گا تو اس کا نقصان ہوگا جیسا نقصان خوشاب میں پیش آیا. ذاتی عداوت تھی, گستاخ رسول کا فتویٰ دیا اور مار دیا. اب یہاں پہ لوگ ایک واقعہ پیش کرتے ہیں جی وہ نابینا صحابی نے اپنی بیوی جو بیوی بھی تھی اور ذات کردہ لونڈی تھی, اس نے گستاخیاں کی, اس نے ایک رات قتل کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو اس نے بتا دیا گستاخی کرتی تھی. آپ نے کہا الا ان دمہ حضر, اس کا خون رائگاں ہے. اس کو دلیل بنا کر یہ کچھ لوگ علماء کہتے ہیں نہیں جی گستاخی رسول کے قانون جو بھی ہو لیکن ہر ایک کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے, کوئی بھی قتل کر سکتا ہے. تو میں کہوں گا اگر ہر ایک کر سکتا ہے تو پیغمبر اس سے سوال نہ کرتے. نبی کا سوال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام کرنے کی ذمہ داری وقت کے حکمران کی ہے, ریاست کی ہے. پھر انہوں نے جواب دیا, اللہ کے نبی اس طرح اس نے گستاخیاں کی. وہ جواب دینے والے صحابی تھے جس کے بارے میں میرا بھی عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے صحابہ سارے عادل ہیں, وہ بار برابر بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. اور کیا ان کے بارے میں گارنٹی دیتے ہو کہ یہ سچے ہیں؟ بولیے, کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. تو پھر ہم قانون ان کے ہاتھ میں کیوں کر دے سکتے ہیں؟ حرمت رسول کا تو تقاضا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. پیغمبر کی حرمت کے لیے جان قربان کرنے کے دعوے کرنے والوں, کٹ مرنے کے لیے جلوس اور احتجاج کرنے والوں, پوسٹیں اور تحریریں کرنے والوں, ایک تقاضا ہے تم سے, یہ تمہارا امتحان ہے. کیا پیغمبر کی حرمت کے لیے خواہشات کو قربان کرتے ہو؟ کیا ایک طرف نبی کی حدیث آئے, قرآن آئے اور میں مان لیتا ہوں؟ اللہ کی قسم نہیں. وہاں پہ میں تعویلیں کرتا ہوں, حجتیں کرتا ہوں, ائمہ اور بڑے بڑے لوگوں کے اقوال پیش کرتا ہوں. کیا یہ پیغمبر کی توہین نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے جب پیغمبر کا فیصلہ ہو تمہاری بات نہیں ہونی چاہیے؟ ادھر نبی کی نماز, نبی کا روزہ, نبی کا حج, نبی کے بتائے ہوئے طریقے, اور ادھر ہم کہتے ہیں نہیں میری رائے, میرے امام کی رائے, فلاں کی رائے. کیا یہ پیغمبر کی توہین نہیں ہے؟ حرمت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پہ پیغمبر کی حرمت پر میرے ماں باپ, میری جان فدا ہو, وہاں پہ کم از کم پہلے میری خواہشات قربان ہو. میں اپنا طریقہ نبی والا بنا کر سچا محب رسول, عاشق رسول تو بن کے دکھاؤں.
دیکھ لیں آپ یوم اقبال کے موقع پر افکار اقبال دیتے ہوئے مزار اقبال پر ہماری ایک تحریک کے بڑے رہنما جو شاید اسی حرمت رسول تحریک کے ہی نتیجے میں لیڈر بنے، کریڈٹ حاصل کیا، ادھر سے اذان ہوئی اور کہتے چھٹو جی وابیاں دی اذانیں اور ساتھ نازیبہ کلمات کہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ ایڈٹ ویڈیو ہے، لیکن ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت صاحب ظاہری بات ہے ایک لیڈر ہیں، قائد ہیں، وہ ایسی بات تو نہیں کہہ سکتے، اور لیکن اگر انہوں نے کہی ہے تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مزار اقبال پر افکار اقبال دیتے ہوئے کچھ باتیں تم بھول گئے، آپ کی قوم بھول گئی۔ شاید اقبال نے ہی یہ بات کہی تھی، اسی نے ہی یہ پیغام دیا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ افکار اقبال میں اقبال کی یہ بات شاید ہمارے ان بھائیوں سے بھی پوشیدہ ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، نبی سب کا ایک دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم بھی ایک، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی اگر ہوتے سبھی مسلمان بھی ایک۔ شاید اس کے افکار میں یہ باتیں یہ نہیں پڑھ سکے کہ اقبال نے یہ بھی بات کہی تھی، لوگوں کو سمجھایا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر۔ وہ تو امت، وحدت امت کا درس دینے والا اقبال، وہ تو امت کا درد رکھنے والا کہ جس نے کبھی کہا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ کہنے والے نے کہا اقبال تو ہندوستان کی بات کرتا ہے، وطن کی بات کرتا ہے یا اسلام کی بات کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ترانہ نیا ہوگا، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ اور شاید انہی تنگ نظر کم ظرف مولوی اور مفتیوں کے لیے اس نے یہ بھی کہا تھا، پڑھیے ضرب کلیم اور توحید کی نظم، اس نے یہ بھی کہا تھا قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا جانے بیچارے دو رکعت کے امام۔ جب قوموں کو لیڈ کرے نا، لیڈ کرے جب، پھر بڑی بڑی چیزیں، وحدت، اتحاد، حرمت رسول اور حرمت صحابہ کی لہر چل رہی ہے، اور آپ ایسے نازیبہ کلمات کہہ کر کیا منوانا چاہتے ہیں؟ اور اقبال نے یہ بھی کہا تھا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ساتے ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا تم ترقی حاصل کرنے کے لیے، شہرت کے لیے، لالچ کے لیے، اپنی تحریکوں کو پروان چڑھانے کے لیے صرف یہ فرقہ واریت کا کارڈ استعمال کرو گے، یا کوئی اور ایشو بھی ہے تمہارے پاس؟ فکر اقبال اور افکار اقبال کا پرچار کرنے والے شاید بیچارے ابھی اقبال کی ان سطروں سے ناواقف ہیں، لیکن لیڈر قائد وہی ہوگا جو اس وقت کلمے کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، کعبے کی بنیاد پر امت کو ایک کرے گا، پھر ہم گستاخان رسول کو پیغام دے سکیں گے۔ اور اگر ہم ہی ایسے کام شروع کر دیں، پھر جو ہو رہا ہے اس سے بھی برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان شریروں سے محفوظ فرمائے، گستاخان مصطفیٰ سے، اور جو ہمارے آپس کے مسلمان ہیں انہیں اتحاد، اتفاق، صحیح دین اسلام اور محبت مصطفیٰ پہ اکٹھا کر دے، حرمت کی پاسداری کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا